السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے اعلان کے بعد صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا رضاکارانہ فیصلہ قومی اسمبلی میں حکمراں اتحاد کی اقلیت میں تبدیل ہونے کے بعد کیا ہے، جب 3 مارچ کو حزب اختلاف کے امیدوار نے سینٹ کی جنرل نشست پر حکومت کے امیدوار کو شکست دی تھی۔ حزب اختلاف نے قومی اسمبلی کے بلائے گئے اس خصوصی اجلاس کے لیے اپنی حکمت عملی کا تاحال اعلان نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم کو ایوان سے اعتماد حاصل کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی کل تعداد کے نصف ارکان سے زائد، یعنی کم از کم 172 ارکان کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے، بصورت دیگر وہ اسمبلی سے اپنا اعتماد کھو دیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کے انتخابات میں اسلام آباد کی جنرل نشست پر حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کی شکست کے بعد جمعرات کی شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی کی طرف سے پیسے لینے والی ویڈیو کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ان کے بقول سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے نتیجے میں ملک کی اخلاقی قدروں کو نقصان پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ روز قوم سے خطاب پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئے ہیں اور نہ آئیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مناسب رائے دی ہے، وگرنہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا بھی مجاز تھا۔ پاکستان میں حال ہی میں کورونا وبا کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے نرم کی جانے والی پابندیوں کے بعد کورونا سے اموات اور نئے کیسز کی رفتار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس پر طبی ماہرین نے ملک میں کورونا کی تیسری لہر آنے کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت نے پابندیاں نرم کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کورونا ویکسین کے لیے فی الحال دوست ممالک اور بین الاقوامی ڈونرز پر ہی انحصار کیے ہوئے ہے۔ بھارت نے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی تازہ رپورٹ میں اسے شہری آزادیوں کے لحاظ سے آزاد ملکوں کی فہرست سے نکال کر جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے پر سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے رپورٹ تیار کرنے والوں کے خلوص پر سوال اٹھاتے ہوئے اس میں بھارت کے بارے میں کہی گئی باتوں کو ایک جانبدارانہ مطالعے پر مبنی جائزہ قرار دیا ہے۔ دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت پر تحقیق کرنے والے ادارے فریڈم ہاؤس نے بھارت کو آزاد ملکوں کی کیٹیگری سے نکال کر جزوی طور پر آزاد ملک قرار دیا تھا۔ فریڈم ہاؤس نے اپنی سن 2021 کی رپورٹ میں بھارت کی آزادیوں کے حوالے سے گراوٹ کی وجوہات میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں اور اختلاف رائے کے خلاف کارروائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہا پسند ہندو قوم پرستی کی تحریک نے مسلمانوں کو غیر منصفانہ انداز میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دینے کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا، جس کے بعد مسلمانوں کو ہجوم کی طرف سے تشدد کا سامنا رہا۔ جنوبی ایشیا میں تقریباً تمام ممالک کم آزاد درجے میں شامل ہیں۔ بھارت کا ہمسایہ ملک پاکستان پہلے ہی سے شہری آزادیوں کے حوالے سے جزوی طور پر آزاد ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنگوں سے دوچار ملک افغانستان کو غیر آزاد قرار دیا گیا ہے۔ میانمار، جہاں فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے، غیر آزاد ملک ہے۔ تازہ ترین رپورٹ میں چین پر مختلف آزادیوں کے حوالے سے کڑی تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آمریت نے
دنیا میں منفی اثرات کو بڑھایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے کورونا وائرس کے پھوٹنے کے بعد غلط اطلاعات اور سنسرشپ کے ذریعے حقائق کو دبایا، جس سے اس عالمی وبا کے خلاف کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ رپورٹ میں امریکہ میں 6 جنوری کو کانگریس پر حملے کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اپنی جمہوریت کے دفاع کے لیے مختلف شہری معیاروں کو بحال کرنا ہوگا اور معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے اپنے اصولوں پر کاربند رہنا ہوگا۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں دیرپا امن عمل قائم کرنے میں نمایاں کردار رہا ہے، اور اگر امن عمل ناکام ہوتا ہے تو اس ملک کو دوسروں کی نسبت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر غنی جمعرات کی رات دیر گئے ای سی او کے 14ویں سربراہ اجلاس سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے۔ صدر غنی نے اقتصادی تعاون تنظیم کے موجودہ سربراہ رجب طیب اردوان پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے جامع فائر بندی کے لیے آپ کی حمایت دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے لیے ضروری ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ افغانستان 42 سال سے زیادہ عرصے سے جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو افغانستان میں تشدد کی مذمت کرنی چاہیے۔ صدر غنی نے یہ بھی کہا کہ اگلے صدر کے انتخاب کے لیے بین الاقوامی نگرانی میں انتخابات افغانستان میں سیاسی تبدیل کے لیے اہم ہیں۔ 28 نومبر 1992 کو 7 ممالک یعنی آذربائیجان، افغانستان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان ای سی او میں شامل ہوئے، اور فی الحال اس تنظیم کے ارکان کے ممالک کی تعداد 10 ہے۔ امریکہ نے میانمار میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تشدد کے استعمال کی مذمت کی ہے اور مظاہرین کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پولیس نے میانمار کے کئی شہروں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے جمعرات کے روز کہا کہ بغاوت کے بعد بڑھتے ہوئے تشدد کے جواب میں امریکہ مزید ایکشن لے گا۔ بدھ کے روز اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ مظاہروں میں 38 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے 1 فروری کو ہونے والی بغاوت کے بعد اسے سب سے زیادہ ہولناک دن قرار دیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا تاکہ مرکزی شہر یانگون اور وسطی قصبے مونیاوا میں مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کی برمی سروس کے رپورٹر بھی ربر کی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار میں 6 صحافیوں کو مظاہرین کی کوریج کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی کرسچین شیرنر برچز نے سوئٹزرلینڈ سے ایک ویڈیو کال کے ذریعے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ 1 فروری جس دن یہ فوجی بغاوت عمل میں آئی، اس کے بعد سے یہ سب سے خونریز دن تھا۔ چین کے ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ چین ہانگ کانگ کے انتخابی نظام کی اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہانگ کانگ میں صرف محب وطن افراد ہی منتخب ہو سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام 1997 میں ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کرنے کے بعد سے اب تک اس کے جمہوری نظام سے متعلق کیا جانے والا اہم ترین اقدام ہوگا۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے ترجمان ژانگ سوئی کا کہنا ہے کہ چین ہانگ کانگ کے نظام میں اصلاح کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور جمعے کے روز شروع ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں اس پر بحث کی جائے گی۔ امریکی کیپٹل ہل پر ایک اور حملے کے خطرات کے بارے میں فکر مند امریکی کیپٹل پولیس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے درخواست کر رہی ہے کہ وہ سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے نیشنل گارڈز کے لگ بھگ 5000 ارکان کو مزید 60 دن کے لیے مئی کے وسط تک کیپٹل میں رہنے دے۔ ڈیفنس آفیشلز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ فوجیوں کو پروگرام کے مطابق 12 مارچ تک کیپٹل سے رخصت ہونا تھا۔ یہ درخواست ایسے میں کی گئی ہے جب عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ ایک ملیشیا گروپ کی جانب سے جمعرات کے روز کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے کے ایک ممکنہ پلاٹ کے بارے میں انٹیلیجنس کی معلومات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اگرچہ جمعرات کے روز صورتحال پرسکون رہی۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی کے نمائندے اگلے ماہ
ईरानी हुक्काम से ईरान की तनसीबात पर यूरेनियम की अफजूदगी समेत मुख्तलिफ उमूर पर सूरत हाल वाज़ेह करने पर बातचीत करेंगे। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रेसी कहते हैं कि उनकी कोशिश होगी कि तेहरान में होने वाली इस मुलाकात में इन खतूत और पैगामात के तबादलों के मुतालिक ईरानी हुक्काम से बराह रास्त बातचीत की जाए, जिनके जवाबात अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। अमेरिका ने एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर वाज़ेह किया है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर एटमी तवानाई एजेंसी के साथ अपनी तनसीबात पर न्यूक्लियर मवाद की मौजूदगी पर पूरी तरह ताउन करना चाहिए ताकि इस सिलसिले में सवालात को हल किया जा सके। जेनीवा में तैनात अमरीकी मिशन के सरबराह लुइस बोनो ने कहा है कि अब ईरान के पास एक और मौका है कि वो एजेंसी के बोर्ड की अगली मुलाकात से पहले ज़रूरी ताउन को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात पर बगौर जायज़ा लेगा कि आया ईरान ने एक तामीराती तरीक़ाकार अपनाकर इस मसले पर खातिर खा पेशरफ्त की राह हमवार करता है या नहीं। जनूबी बहरुल में हालिया तारीख के शदीद तरीन जलजले के बाद समंदर में सुनामी का अंदेशा जाहिर किया गया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड में हज़ारों अफराद जुमे को साहिली इलाके खाली करने पर मजबूर हो गए। न्यूजीलैंड के दो मरकजी जजीरों से 100 किलोमीटर के फासले पर करमादक जजीरे में रेक्टर स्केल पर 8.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया, जबकि यके बाद दीगरे शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटकों का यह सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। शदीद जलजला आने से कबल 7.4 और 7.3 शिद्दत के दो जलजले भी रिकॉर्ड किए गए थे। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि शदीद तरीन जले का मरकज़ करमादक के जजीरे के नज़दीक था और उसकी ज़मीन के अंदर गहराई 19 किलोमीटर थी। सुनामी के खतरे के सबब न्यूजीलैंड में शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि शहरियों में भी शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कई इलाकों के लोग बुलंद मकामात पर पहुंचने के लिए घरों से निकल खड़े हुए। बाद अज़ां न्यूजीलैंड में आफात से निमटने के कौमी इदारे ने बताया कि सुनामी का खतरा टल गया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा ऑर्डन ने फेसबुक पर लिखा कि उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से हैं। ग्वाटेमाला ने भी सुनामी अलर्ट जारी किया, जबकि एल सेल्वाडोर में हुक्काम ने लोगों को तफरीही सरगर्मियों में एहतियात की हिदायत की। मेक्सिको का कहना था कि उनके यहाँ किसी तरह का खतरा नहीं है। और अब कोरोना वायरस से मुतालिक कुछ खबरें। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद रोज़ से कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है, जबकि हलाकतें भी बढ़ रही हैं। मुल्क में जुमेरात को कोरोना के मज़ीद 1519 केस रिपोर्ट हुए हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल का भी जायजा ले रहा है। जर्मन चांसलर एंगला मर्केल का कहना है कि मुल्क भर में कोविड-19 के लॉकडाउन को 28 मार्च तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन पाबंदियों में आसानी पैदा की जाएगी। चांसलर ने मुल्क की 16 रियासतों के गवर्नर्स के साथ तवील मुलाकात के बाद बर्लिन में अखबारी नुमाइंदों से बातें करते हुए ये बयान दिया। मर्केल ने कहा कि पाबंदियों में नरमी के लिए पहले इक़दामात का आगाज़ पीर से होगा, बशर्ते कि इन्फेक्शन की तादाद कम रहे। मुल्क में बेशतर दुकानें 16 दिसंबर से बंद हैं। आलमी इदारे सेहत के यूरोप के लिए डायरेक्टर ने जुमेरात को ये इत्तला दी है कि गुज़श्ता हफ्ते खित्ते में कोविड-19 के नए केस 9% इजाफे के साथ 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। हॉन्स क्लूक ने कहा कि 6 हफ्तों की कमी के बाद नए इन्फेक्शन में ये पहला इजाफा होगा। कोपनहेगन में अपने सदर दफ्तर से एक वर्चुअल न्यूज़ ब्रीफिंग में कोलग ने सहाफ़ियों को बताया कि निस्फ ज़्यादा खित्ते में नए केसेस में इजाफा देखा गया है। क्लोग ने कहा कि बेशतर इजाफा वस्ती और मशरक़ी यूरोप में देखा गया है, हालांकि मुतादिद मगरबी यूरोप ममालिक में भी नए केसेस में इजाफा हो रहा है, जहां शरह पहले से ज़्यादा है। बरतानिया के बकिंगम पैलेस ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप का लंदन के अस्पताल में दिल का कामयाब ऑपरेशन किया गया है और कई दिनों के आराम का मशवरा दिया गया है ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें। बकिंगम पैलेस का कहना है कि 99 बरस के शहजादे फिलिप का ऑपरेशन कामयाब रहा है। प्रिंस फिलिप 16 फरवरी से लंदन के किंग एडवर्ड हश्तुम अस्पताल में इन्फेक्शन की वजह से ज़ेरे इलाज थे।
برطانیہ کے ایک تبصرہ نگار نے کہا ہے کہ ہراساں کیے جانے کے دعووں اور الزامات کے دوران جو شاہی خاندان کے امیج کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بکنگم پیلس اور ڈیوک اینڈ ڈچز آف سسیکس کے درمیان تعلقات بے حد تلخ ہو گئے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن کی ممتاز ٹاک شو ہوسٹ آپرا ونفرے سے ملکہ الزبتھ کے پوتے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن کے انٹرویو کے نشر ہونے سے پہلے جو کلپس منظر عام پر آئے ہیں، ان سے پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ میگن اور شاہی محل کے درمیان الفاظ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تبصرہ نگار رچرڈ فٹس ولیم نے رائٹرز کو بتایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صورتحال بے حد تلخ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔